اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین کرام آج رمضان المبارک کا 7واں روزہ ہے اور حسب معمول میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، جس کی دی ہوئی توفیق سے، دی ہوئی صحت و تندرستی سے، ہمت سے ہم نے یہ آج کا 7واں روزہ رکھا اور ہمیں یہ مکمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ ناظرین کرام رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس آیا بھی ہے اور جا بھی رہا ہے۔ رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں یہ بہت ہی وراء الورا ہے، اس میں جتنی ہی برکتیں سمیٹ لی جائیں وہ کم ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں برکتیں لوٹنے والا مہینہ ہے، یہ ثواب لوٹنے والا مہینہ ہے، یہ اجر و ثواب لوٹنے والا مہینہ۔ ایسے لوٹنا چاہیے جیسے انسان جو ہے ایک بھوکا انسان جو ہے کھانے کی طرف لوٹتا ہے، کھانے کی طرف جاتا ہے، تو اس طرح یہ انسان کو لوٹنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جو ہے مسلمانوں حضور علیہ السلام کی امت کو عطا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے امتیوں کی بخشش فرما سکے۔ یہ ایک بخشش کا بہانہ ہے۔ اگر رمضان المبارک ہمیں مل جائے، ہماری زندگی میں ہمیں نصیب ہو جائے، تو پھر بھی ہم جو ہے اپنی بخشش نہ کروا سکے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں رمضان المبارک کی جو عظمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام عام جو ہے رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن یہ آواز سٹی 49 کا ایک اعزاز ہے، آواز 49 کی ایک کاوش ہے کہ مختلف علماء کرام جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں اور آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی جو ہے نا سنوائی کے، آپ تک جو ہے نا مسائل پہنچانے کے لیے ہم یہاں پر دعوت دیتے رہتے ہیں، اور علماء کرام کا بھی بہت شکریہ کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں اور ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اصلاحی گفتگو کریں، ہم دینی گفتگو کریں، ہم جو ہے سنت کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کی گفتگو کریں، روزے کے مسائل ہوں ہم اس پر گفتگو کریں، کسی نماز کے مسائل ہوں، کوئی بھی جو رمضان المبارک میں جو اہم شخصیات ہیں جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ان پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، ان کی شان پر۔ دیکھیں ہم جو بھی ہیں ان کو ہماری گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پروگراموں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جو ٹی وی چینلوں پہ ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہم صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری ان کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں ہماری حاضری لگ جائے اور قیامت والے دن ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو ان سے محبت کرتے تھے، جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، جو حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، جو ان کے غلاموں سے یعنی کہ محبت کرتے ہیں، ہم ان کے غلاموں میں شامل ہو جائیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ محاسبہ نفس اور اس کے ثمرات ہیں۔ نفس، اس کا محاسبہ، نفس کیا ہے؟ کیونکہ نفس ایک ایسی چیز ہے کہ جو جتنے بھی کام غلط ہیں وہ ہمیں نفس ہی کرواتا ہے۔ اگر انسان جو ہے اپنے نفس پر قابو پا لے، انسان اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لے، تو وہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ولایت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور جو انسان کامیاب ہوتے ہیں، جو انسان کامیاب زندگی گزارتے ہیں، وہ اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں۔ آج ہم اتنے پریشان ہیں، ذلیل و خوار ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ ہم اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے، ہم اپنے نفس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آج اس پر گفتگو کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے، بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور ان کا نرانہ انداز ہی میں ان کا بذات خود ان کا فائن میں ان کو جو ہے نا بڑا پسند کرتا ہوں کہ بڑے اچھے انداز میں اور قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کرنی ہے، بڑے سادے انداز میں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ حافظ طاہر محمود قصوری صاحب، جامعہ عربیہ اسلامیہ پرانی جو ہے تبلیغی مرکز جو قصور ہے، ان کے جو ہے ناظم اعلیٰ بھی ہیں اور ممبر ہیں عمل کمیٹی ضلع قصور کے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ حافظ مزمل حسین صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم جو ہے نعت بھی سنیں گے، منقبت سنیں گے، وہ بھی انشاءاللہ ان کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو علامہ صاحب آپ کا سب سے پہلے تو میں آپ کو آواز 49 اور اپنی طرف سے ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔
کہ آپ تشریف لائے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کی بھی مصروفیات ہیں، ماشاءاللہ اتنی ذمہ داری ہے۔ اور یہ دیکھیں ناظرین، ایک اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں اور اتنے بڑے ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادارہ جو پاکستان بننے سے پہلے بنا ہے، پہلے ماہ سے وجود میں آیا، اور وہ ادارہ جس میں سینکڑوں کی تعداد میں جو طلباء ہیں وہ جو ہے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ ادھر چلے جائیں، میں نے وزٹ کیا ہوا ہے اور باقاعدہ ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا، اور انشاءاللہ ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ ان کے ایک ادارہ اور بھی بنا رہے ہیں، جامعۃ البنات، وہ بھی ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھی کاوش ہے۔ اور ادھر چلے جائیں تو آپ کا جو روح ہے، جو آپ کی جو روح ہے وہ اس میں تازگی آ جائے گی کہ آپ جدھر دیکھیں گے کہیں پہ قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، آپ دوسری طرف دیکھیں گے وہیں پہ دین، اللہ کا دین سکھایا جا رہا ہے۔ اور یہ ساری ذمہ داری اور یہ سارا کریڈٹ حافظ طاہر محمود قصوری صاحب کو جاتا ہے، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت عطا فرمائے اور اسی طرح آپ دین کا جو کام ہے وہ کرتے رہیں۔ علامہ صاحب، آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی اہم ہے اور ہمارا اس کے ساتھ ڈائریکٹ بھی تعلق بھی ہے۔ اصل میں نفس ہمیں کیا نفس ہمیں ہم سے کیا کرواتا ہے؟ نفس چیز کیا ہے؟ نفس بولتے کسے ہیں؟ عام ہر آدمی کو نفس کا نہیں پتا، لیکن اس کی پہلے وضاحت فرمائیں، پھر اگلا جو ہے نا انشاءاللہ ہم سوال کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور نہایت ہی ادب احترام کے ساتھ میں اپنے میزبان حافظ ظہیر صاحب کا شکر گزار بھی ہوں، اور ان کی جتنی بھی انتظامیہ الحمدللہ اکثر علماء کرام کو یہ بلا کر اور یہاں پر مختلف عنوان پر بیان کرواتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، جس میں سب کا ہی فائدہ ہے۔ تو میں خیر اختصار کے ساتھ آج کا جو انہوں نے میرے ذمہ سوال جو لگایا، محاسبہ نفس اور اس کے ثمرات، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ نفس کسے کہا جاتا ہے، نفس پر قابو کس طرح پایا جاتا ہے۔ تو حافظ صاحب میں اس میں گزارش یہ کروں گا قرآن پاک کی روح سے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفس ہے، نفس اسے امارہ کہا جاتا ہے، اور ایک نفس لوامہ کہا جاتا ہے، اور ایک نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ نفس امارہ جو ہے اس کا سادہ سا میں انداز میں یوں بتاؤں تو میری بات سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ جائے گی کہ جب انسان گناہ کی طرف آمادہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، کہ جس میں انسان اپنے آپ کو شیطان کے چکروں میں ڈال کے، نفس دل کو ہی کہتے ہیں، انسان کے دل کو کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اور یا گوشت کا ٹکڑا ہے، فرمایا اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ نفس دل کا لوتھڑا ٹھیک نہیں ہے تو سارا کا سارا جسم ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسے الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، خبردار اسے دل کہا جاتا ہے، اسے دل کہا جاتا ہے۔ تو افسا میں یہ گزارش کروں گا کہ دل جو ہے جب یہ صحیح طریقے پر چلے گا تو سارا نظام ٹھیک چلے گا۔ نفس امارہ میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب شیطان کے ساتھ انسان بہت زیادہ چلتا ہے، اور شیطان تو انسان کی رگوں میں ایسے چلتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جیسے انسان کے رگوں میں انسان کے خون چلتا ہے، تو اب وہ خون چل رہا ہے جس طریقے سے، اس طریقے سے شیطان کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان اس نفس پر قابو پا لیتا ہے، شیطان کے راستوں سے بچ جاتا ہے، جیسے اللہ کے پیارے قرآن پاک میں یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے انسانوں شیطان کے راستے پر نہ چلنا، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا۔ اسی طریقے سے شیطان کے بارے میں قرآن نے یوں کہا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن شیطان کہہ دے گا کہ ایک اللہ کا وعدہ تھا، ایک میرا وعدہ تھا، تم میرے وعدے کو سچا کیوں مانا، اللہ کے وعدے کو مان لیتے۔ خیر میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، نفس امارہ اسے کہا جاتا ہے جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کر کے گناہ کروا لیتا ہے۔ علامہ صاحب انشاءاللہ جو ہے اس پر ہماری گفتگو جاری رہے گی، ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔